السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کا پروگرام ناز بدارین، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، آج کا دن ایک بار پھر بڑا سنسنی خیز رہا۔ عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 بجے محفوظ کیا جانے والا فیصلہ بھی لا کر سنا ہی دیا۔ عمران خان کو 13 مارچ تک کی مزید مہلت مل گئی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں؟ عدالت کے فیصلے کے بارے میں کیا کہنا، اسے تو خیر مقدم کیا جاتا ہے، سلام پیش کیا جا سکتا ہے اور عدالت کے فیصلے کا احترام کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت نے ظاہر ریلیف دینے کے لیے عدالتیں بیٹھی ہیں جی، لیکن ایک سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا ایک جملہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے ہر تقریر میں ایک بات کی ہے، وہ تقریباً کامن ہے ہر تقریر میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تحریک انصاف بنائی تھی، اس کا تو بنیادی مقصد ہی انصاف کی فراہمی تھی، انصاف کا حصول تھا، انصاف کے لیے میں نے بنائی۔ جی، عمران خان صاحب کا ایک نعرہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 نہیں ایک پاکستان، مطلب انصاف کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے 2 نہیں ایک پاکستان، یہ عمران خان صاحب کا منشور ہے، ان کی پارٹی کا بنیادی مقصد ہے پارٹی بنانے کا، 2 نہیں ایک پاکستان۔ جی، کہ ایسا پاکستان جو امیر کے لیے اور غریب کے لیے یکساں ہو، جس میں طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے ایک جیسا قانون ہو۔ لیکن حیرت کی بات ہے، عمران خان صاحب کی تقریریں جو ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ان کے عمل سے۔ جی، اچھا، عمران خان صاحب کہتے ہیں 2 نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے، تمام لوگوں کے لیے یکساں قانون ہو، تمام لوگوں کے لیے ایک جیسے قوانین ہو، عدالتیں ایک جیسے فیصلے دیں۔ لیکن خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عدالتوں میں نہ بلایا جائے، میرے گھر میں بیٹھے حاضری لگوا لی جائے، اور اگر جائے صاحب کو زیادہ میری شکل دیکھنے کی، میری زیارت کی زیادہ ہے تو پھر وہ ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے دیکھ لے، لیکن مجھے عدالت میں نہ بلایا جائے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اچھا، ذوالفقار علی بھٹو کی جان کو خطرہ نہیں تھا، بی بی کی جان کو خطرہ نہیں تھا جو بعد میں قتل ہوئی، نواز شریف یا کسی سیاستدان کی جان کو خطرہ نہیں، عمران خان کی جان کو بہت خطرہ ہے، کیونکہ ایٹم بم تو انہوں نے بنایا اور انہوں نے چلایا تھا۔ جو 8 دھماکے کیے ہیں انڈیا کے 5 کے مقابلے میں 8 وہ عمران خان نے کیے تھے۔ اچھا، ایٹم بم بنایا ذوالفقار علی بھٹو نے، لیکن انہوں نے تو نہیں بنایا، یہ تو بنایا عمران خان نے۔ قائد اعظم کی جان سے زیادہ خطرہ ہے عمران خان کو۔ بھائی آپ نے کیا کیا ہے میرے بھائی؟ کون سا ایسا کام آپ نے کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ آپ اس ملک کو 20,000 ارب روپے کے قرضے دے کے گئے ہیں، مہنگائی کی دلدل میں گھسیٹ کے گئے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ جی، آپ نے کیا کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے اقلیتوں کو، مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا تھا، تو اس کی جان کو تو خطرہ تھا، آپ کی جان کو کیا خطرہ ہے؟ بینظیر بھٹو کی جان کو خطرہ تھا اور بالآخر ان کی جان گئی، آپ کی جان کو کس بات کا خطرہ ہے؟ میں نہیں کہتا کہ عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ 2 نہیں ایک پاکستان، تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو ایک جیسے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ عمران خان کہتا ہے کہ باقی سب کو عدالتیں جو پھانسی لگا دیں، چھوٹے چھوٹے جرائم پہ، وہ نواز شریف ہوں، وہ آصف علی زرداری ہوں، وہ فضل الرحمان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن میرے معاملے میں عدالتیں جو ہے نا وہ میری بات سنیں، جیسے میں کہتا ہوں میرے وکلاء کہتے ہیں ویسے کریں۔ جی، عمران خان کو جتنا ریلیف پاکستان کی عدالتیں دے رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر نون لیگ والے یہ کلپ رہے ہیں نا کہ عمران خان زیادہ چہیتا ہے، لڑ ہے جو اس کے ساتھ، پہلی بات تو عمران خان صاحب کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ 2 پاکستان والا جو کلیہ ہے نا، یہ عمران خان صاحب نے بھی اپنایا ہوا ہے، اور جو پاکستان ان کے لیے ہے وہ غریب آدمی کے لیے نہیں۔ اچھا، کیا کسی غریب آدمی کو، اگر تو قانون ایک جیسا ہے تو کیا کسی غریب آدمی کو یہ فیسلٹی دی جا سکتی ہے کہ اس کی حاضری جو ہے وہ تانگے میں، رکشے میں، چاند گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لگوا لی جائے؟ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں، یہاں عملہ ہے ہائی کورٹ کا، آ کے میری حاضری لگا لے۔ کیا کسی بھی شخص کو، کسی غریب آدمی کو یہ ریلیف دیا جا سکتا ہے کہ اس کی چاند گاڑی میں بیٹھے، رکشے میں بیٹھے، تانگے میں بیٹھے، سائیکل پہ بیٹھے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے اس کی حاضری لگوا لی جائے؟ کیا کسی غریب آدمی کو، اور پاکستان کی جیلوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 80% لوگ جو بے گناہ ہیں، کیا ان کو یہ فیسلٹی مل سکتی ہے کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان لے لیا جائے، ان کی اسٹیٹمنٹ لے لی جائے، وہ کسی عدالت میں پیش نہ ہو؟ بے شک بعد میں انہیں پھائے لگا دیں آپ جناب، انہیں سزائے موت دے دیں، لیکن ٹرائل سارا جو ہے لوگ صبح، میں گجرانوالہ کی مثال دیتا ہوں، جب گجرانوالہ ڈویژن کے بارے میں یہ ڈویژن بینچ کا ایک تحریک بھی چلی کہ گجرانوالہ میں ہائی کورٹ کا ایک بینچ بنایا جائے، جو گجرانوالہ کا ایک ضلع ہے منڈی بہاؤدین، منڈی بہاؤدین کا ایک چھوٹا سا گاؤں آپ لیں، وہاں کے کسی شخص نے جب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہوتا ہے نا کسی بھی میٹر میں اپنا انصاف لینے کے لیے، تو وہ لوگ اعلی صبح نہیں نکل سکتے، فجر کی نماز کے وقت نہیں نکل سکتے، وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ نہیں سکتے۔ وہاں سے لاہور ہائی کورٹ کا فاصلہ 3 سے 4 گھنٹے کا ہے،
ٹھیک ہے. تو وہ لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ رات کو نکلتے ہیں لاہور کسی ہوٹل میں یا اپنے کسی عزیز کے گھر میں ٹھہرتے ہیں اور صبح لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں. یہ ہے غریب آدمی کے مسائل. لیکن عمران خان صاحب کو اس سے کیا لینا دینا؟ یہ غریب آدمی کے مسائل ہے. تو جو تحریک انصاف ہے ان کا دوہرا معیار ہے. وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی انصاف لے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے لے, ملے یا نہ ملے یہ اس سے کوئی سروکار نہیں جی. لیکن پروسیس سے اسی سے گزرے جو ہمارا غلیظ اور ڈٹی ہمارا سسٹم ہے, ایڑیاں رگڑنا, اس سسٹم میں سے گزرے. اور اگر انصاف ملتا تو لے لے, نہیں ملتا تو پھر رول کے مر جائے. لیکن جو اشرافی ہیں جیسے عمران خان صاحب ہیں, جیسے نواز شریف ہیں, یہ جتنے بھی اشرافی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے الگ قانون ہو. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, میں آپ کو بتاتا ہوں. سید سجاد علی شاہ کیس کا ریفرنس دیا جاتا ہے. انہوں نے توہین عدالت میں میاں نواز شریف صاحب کو بلایا تھا. یہ پرانی بات ہے, آپ بالکل چھوٹے بچے تھے, آپ کو نہیں اس بات کا پتا. یہ مطلب میاں صاحب کی جب حکومت تھی 1999, اس سے پہلے کی بات ہے. تو سجاد علی شاہ صاحب نے میاں صاحب کو عدالت میں توہین عدالت میں طلب کیا. وہ لوٹے شوٹے انہوں نے چلائے تھے, پی ٹی وی پہ چلے تھے کہ عدالتی لوٹے, اور یہ سب کچھ ہوا تھا. تو انہوں نے توہین عدالت میں سجاد علی شاہ صاحب نے میاں صاحب کو طلب کیا کہ توہین عدالت میں پیش ہوں. اب میاں نواز شریف 2/3 اکثریت سے جیتا ہوا وزیر اعظم, چیف ایگزیکٹو, تو اس زمانے میں سوشل میڈیا اتنا تھا نہیں, تو وہ تو خود کو سمجھتے تھے کہ میرے جیسا عمران خان صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس زمانے میں. غور کیجئے کہ 2/3 اکثریت سے جیتا ہوا میاں نواز شریف. انہوں نے کہا کہ عدالت کی کیا اوقات ہے کہ مجھے طلب کرے. میاں صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو پیش نہیں ہونے والا. تب میں آپ کی عمر میں تھا یا آپ سے تھوڑا بڑا تھا جبکہ یہ میں بات سنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو عدالت میں پیش نہیں ہوں گا. تو کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ میاں صاحب بے وقوفوں والی باتیں نہ کریں, آپ اسٹیٹمنٹ دیں, پی ٹی وی کو آپ اسٹیٹمنٹ دیں, میڈیا کو اسٹیٹمنٹ دیں. اخبارات تھے اس زمانے میں اور ایک پی ٹی وی ہوتا تھا. تب یہ جیو وغیرہ کوئی چینلز نہیں تھے, الیکٹرانک میڈیا نہیں آیا تھا, سوشل میڈیا بالکل بھی نہیں تھا, موبائل نہیں تھی, یہ کوئی ایپ نہیں تھی, واٹس ایپ ان کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا پاکستان میں. تو انہوں نے کہا میاں صاحب آپ فوری طور پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کریں کہ میں عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں. صبح میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سید سجاد علی شاہ کی عدالت میں, توہین عدالت میں جو میری طلبی ہے اس میں پیش ہوں گا. لیکن اس کا طریقہ بڑا مختلف ہے. اب مزے سے ایک ہم اپلیکیشن فائل کرتے ہیں کوئٹہ رجسٹری میں اور کہہ دیتے ہیں سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تو چیف جسٹس پاکستان بننے کے اہل ہی, انہوں نے سینئر لوگ موجود تھے, تو یہ کیسے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے. یہ تاریخ کا حیران کن فیصلہ تھا. اسی روز جب میاں صاحب نے یہ کہا کہ میں صبح عدالت میں پیش ہوں گا, اسی وقت کوئٹہ رجسٹری میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف ایک اپلیکیشن موو ہوتی ہے اور اس میں لکھا گیا کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کیسے بن گئے, ان سے سینئرز لوگ موجود تھے لہٰذا یہ نہیں بن. اب لاہور سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں عمران خان صاحب کا توہین عدالت کیس چل رہا تھا, اور کمرہ نمبر 2 میں وہاں یہ کیس لے کے بیٹھے تھے جج صاحبان, معزز جج صاحبان سید زمان صدیقی اور دوسرے لوگ. وہ یہ کیس لے کے بیٹھے تھے کہ کیا سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن بھی سکتے ہیں, اور بعد میں فیصلہ ہوا کہ وہ نہیں بن سکتے. خیر ان کا جو حشر ہوا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ جو فرعونیت ہے حکمرانوں میں, یہ عمران خان میں نہیں ہے, صرف نواز شریف صاحب میں بھی یہ فرونی تھی. یہ لوگ سمجھتے ہیں, ایک چھوٹا سا MNM بھی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی کیا اوقات ہے کہ مجھے کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی تھانہ کچہری مجھے طلب کر لے. آج ایک اور بھی ہے نا, گجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے رانا ثناء اللہ صاحب کی ضمانت کی جو درخواست, ان کی بھی طلبی کر لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ عدالت میں ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. رانا ثناء اللہ کو, یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے گجرانوالہ کی, اس نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آج اپلیکیشن آئی تھی جی کہ مجھے حاضری سے استثناء دیا جائے, جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے حاضری سے استثناء دیا جائے. اسی طرح جناب رانا ثناء اللہ, اب یہ بات صرف عمران خان تک نہیں ہے کہ میں عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا. آپ دیکھیے وہ نون لیگ کے, وہ پیپلز پارٹی, کوئی بھی ہو, یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم عدالتوں میں پیش ہو. رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جناب عدالت میں نہ پیش ہوں. اگر جج صاحب کے پاؤں میں مہندی نہیں لگی تو آ کے میری اسٹیٹمنٹ اسلام آباد سے لے لے, میرے گھر سے آ کے لے لے. تو ذرا حکمرانوں کا تیور ملاحظہ کیجئے, ذرا ان کے انداز ملاحظہ کیجئے. تو یہ جو 2 پاکستان ہیں یہ صرف میرے اور آپ کے لیے, ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پہ تھانے کا منشی فون کر دے تو ہمارا سارا ٹبر ساری رات سو نہیں سکتا, بھوک مر جاتی ہے کہ تھانے پیش ہونا ہے. اور یہ لوگ ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے, تو وہاں جا کے ایک اپلیکیشن دیتے ہیں جناب میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں, میں تو عدالت میں پیش ہی نہیں ہو سکتا, لہٰذا مجھے استثناء دیا جائے. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, مجھے استثناء دیا جائے. بھائی بات تو یہی ہے نا, آپ ذرا غور کیجئے گا سمیر صاحب جو میں عرض کر رہا ہوں. آج اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہوا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے
عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. وہ جو وہاں توہین الیکشن کمیشن کا کیس چل رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین کی, اس کا کیس چل رہا ہے, اور 14 مارچ کو انہوں نے 4 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا, اور انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ انہیں پیش کیا جائے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے 13 تاریخ تک عمران خان صاحب کو مہلت دی, جیسے آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کو 13 تاریخ تک مزید مہلت مل گئی ہے. جی اچھا, 13 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اس سیشن جج کی عدالت میں پیش ہو جہاں پہ ایک سلسلہ ہے ان پہ جو توشہ خانہ کیس چل رہا ہے, چوری کا فیصلہ ہوا تھا. سپریم کورٹ نے کہا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ ان پہ آپ فوجداری مقدمہ بھی قائم کریں عمران خان سے, یہ چوری کی انہوں نے, فوجداری مقدمہ ہوا. وہاں پہ عمران خان صاحب کی آج فرد جرم عائد ہونی تھی سیشن کورٹ میں. اس فیصلے پہ انہوں نے, عمران خان صاحب کے وکلاء نے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تھا کہ عمران خان صاحب کی بیل جو ہے وہ 2 ہفتے 4 ہفتے یا 6 ہفتے جتنے بھی اسے التوا میں ڈالا جائے. جی آج سیشن کورٹ چاہتی تھی کہ ہم عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کریں, تو عمران خان صاحب اگر پیش نہ ہوتے تو انہوں نے فرد جرم عائد کرنی تھی یا اشتہاری قرار دینا تھا, جو بھی انہوں نے کرنا تھا. اچھا, ہائی کورٹ نے 3 بجے فیصلہ محفوظ کر لیا, اور بالآخر 3-3.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا, اور اس میں عمران خان صاحب کو 13 مارچ تک کی مہلت مل گیا. 13 مارچ کو انہوں نے اب سیشن کورٹ میں پیش ہونا ہے اس کیس میں, اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پھر عمران خان صاحب کے خلاف ضابطے کی کارروائی کریں. وہ سیشن کورٹ جو ہے جو بھی پروسیس ہے اسے پھر کمپلیٹ کریں, انہیں اشتہاری قرار دینے کا یا جو بھی ان کا پروسیس ہے وہ کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے 2 دن قبل 11 تاریخ کو عمران خان صاحب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی 2 مقدمات میں بیلز ہیں ان میں بھی انہوں نے پیش ہونا ہے. اب دیکھنا ہے کہ 11 تاریخ کو انہیں کیا ریلیف ملتا ہے. اب عمران خان صاحب بہت سارے مقدمات میں ضمانت پر ہیں, تو 11 تاریخ کو بھی انہوں نے پیش ہونا ہے, اور اس کے بعد 13 تاریخ کو پھر سیشن کورٹ میں پیش ہونا ہے. 14 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انہیں طلب کر لیا توہین الیکشن کمیشن میں. تو یہ ساری ذرا دیکھیے گا, میں مختصر ترین عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بڑے ہوتے ہیں جو ملک چلا رہے ہیں یہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے رول ماڈل. عمران خان رول ماڈل ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں رول ماڈل ہوں, لوگوں نے میرا تتبع کرنا ہے, میری پیروی کرنی ہے, میری اتباع کرنی ہے, مجھے فالو کرنا ہے. تو بھائی آپ عدالتوں کا کتنا احترام کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیے آپ عدالتوں کا کتنا احترام کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیے آپ کتنا احترام کر رہے ہیں. آپ نے 50 روپے کا اسٹامپ دیا, یار کوئی بندہ ہے ایسا کہ جو اس کیس کو پٹ اپ کرے؟ میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے ضمانت دی تھی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر, آپ نے کہا تھا کہ میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میاں صاحب کی جان کو خطرہ ہے, ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں, ان کا صرف لندن میں علاج ہو سکتا ہے, انہیں علاج کروانے کے لیے اجازت دی جائے. اب غور کیجئے گا کہ آپ 5 سال میں ان کا علاج مکمل نہیں ہوا, تو وہ واپس کیوں نہیں آ رہے, اور شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے 2 پاکستان جس کی بات ہوتی ہے. یہ پولیٹیشین عمران خان, میں نے ایک جملہ سنایا تھا نا واصف علی واصف کا, کہ جب جھوٹا آدمی سچ بولنے لگے تو واصف صاحب کہتے ہیں کہ پھر خوش نہیں ہونا کہ خدا کا شکر ایک جھوٹا آدمی سچ بول رہا ہے, پھر پریشان ہو جانا ہے کہ اب سچ خطرے میں ہے. جب یہ لوگ دوسرے پاکستان کی انصاف کی بات کرتے ہیں نا, وہ عمران خان ہو, واصف علی زرداری ہیں, وہ شہباز شریف ہوں, وہ نواز شریف ہوں, وہ رانا ثناء اللہ ہوں, وہ فواد چودھری ہوں, وہ شیر رشید ہوں, کوئی بندہ بھی ہو, جب یہ انصاف کی بات کریں گے تو سمجھ آنا کہ انصاف خطرے میں ہے. جب یہ پاکستان کے غریب عوام کی بات کریں تو سمجھ آئے کہ پاکستان کے غریب عوام خطرے میں. جب یہ مہنگائی کے خلاف مارچ کریں تو سمجھ جائیں کہ اب غریب مزید پسنے والا ہے. آپ دیکھیے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یار آپ کہتے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان, یہ عمران خان صاحب کا سلوگن ہے کہ 2 نہیں 1 پاکستان. عمران خان صاحب مجھے بتائیے کہ 1 پاکستان کیسے بن سکتا ہے جب آپ اپنے لیے انصاف کے لیے دوہرا معیار مقرر کریں کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے, رانا ثناء اللہ یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, لیکن پاکستان میں رہنے والے ABC کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, ان کو گھسیٹا جائے عدالتوں میں, ان کی بیٹیاں بچیاں بوڑھے جوان سب عدالتوں کے سامنے صبح 7 بجے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ آج ہماری پیشی ہے. کیا پاکستان میں وہ پردہ دار خاتون جس پہ جھوٹا پرچہ ہو گیا ہے, کیا اس کو یہ استثناء مل سکتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے برقع اوڑھ کے اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے, یار عزت سے زیادہ قیمتی تو کوئی چیز نہیں. عمران خان کی جان سے زیادہ میرے نزدیک, یاد رکھیے گا, عمران خان کی جان بہت قیمتی ہے, لیکن وہ غریب خاتون جس کا چہرہ اس کے
देवर ने, उसके ससुर ने भी नहीं देखा। उसकी नामूस, उसकी इज्जत कहीं इससे ज्यादा कीमती नहीं है, ये मेरा ख्याल है। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे मेरी सलाह कर दी जाए। वो औरतें अदालतों में पेश होती हैं, मासूम बच्चे अदालतों में पेश होते हैं। आप जैसे आपकी उम्र में जो स्टूडेंट लाइफ गुजारे हैं, ये अभी बहुत छोटी उम्र में, क्या उनको इस्तेस्ना मिल जाता है कि यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी का हर्ज होगा, आज तुम्हारा पेपर है, आज तुम्हारा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, आज तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है? किसी को कभी इस्तेस्ना मिला? आपको नहीं मिल सकता, पाकिस्तान के किसी शहरी को नहीं मिल सकता, मुझे नहीं मिल सकता जी। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मुझे दिया जाए, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मुझे दिया जाए, शेर रशीद साहब कहते हैं मुझे दिया जाए। तो मुझे बताइए कि दो पाकिस्तान का एक पाकिस्तान कब बनेगा? कब बनेगा? तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान साहब 30 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं इंसाफ के लिए, तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल उसका उलट कर रहे हैं। जब अपनी बारी आती है तो वो कहते हैं कि अब मेरे पे केस ही ना चलाइए। पहली बात तो मैं सादिक और अमीन हूं, मुझसे ये सवाल भी ना किया जाए कि तुम सादिक और अमीन हो भी कि नहीं। मुझसे ये सवाल ही ना किया जाए 10 रुपए की घड़ी हो, बेशक 10 रुपए की चोरी, क्या वो चोरी नहीं होती? जरा गौर कीजिए ना, आपने सरकारी खजाने को बेशक 10 रुपए का नुकसान पहुंचा, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, फिर ये जरूरी नहीं है भाई, यहां तो अरबों लूटे थे जिन लोगों ने, उनको आपने 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेज दिए। जिन पे 11,000 अरब के रुपए के, ये आप बता रहे हैं इमरान खान साहब, जिन पे केसेस थे वो सारे खत्म हो गए पाकिस्तान में। तो भाई ये इंसाफ है दोहरा मियार, सबके केसेस खत्म हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब के, मरियम साहबा के, शहबाज शरीफ साहब के दमादों के, उनके बेटों के, सबके केसेस खत्म हो गए। तो बाबा इस मुल्क में तो ऐसे इंसाफ मिलता है। इमरान खान साहब, आप पे घड़ी का केस कौन सा केस है? किसी वक्त भी आप भी उसमें से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, लेकिन आप एक मिसाल तो कायम करें कि मैं अदालतों में पेश हुआ करता था। आपने एक प्लस्तर लगाया और आप बैठ गए शादमान पार्क, जमान पार्क में आप बैठ गए और आपने कहा कि अब मैंने इसके पीछे छुप जाना है। आपके पास जाते हैं इस्लामाबाद से पुलिस, कोई पूछेगा कि वो कितने पैसे खर्च हुए उनके वहां स्टे पर, उनके पहुंचने पर? एसपी साहब साथ थे। वो जो टीएडीए था वो इमरान खान साहब ने देना है या पार्टी ने देना है? किसने देना है? अब याद रखिएगा, जितने भी पैसे खर्च हो रहे हैं ना, इस सारी सिक्योरिटी पे इमरान खान साहब पेश होते हैं, हजारों लोगों का जत्था लेके, साथ सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की सिक्योरिटी होती है, सारी पुलिस की दौड़ें लगी होती हैं। वो पैसे इमरान खान साहब की जेब से जाते हैं? ईमानदारी से बताइए, वो जो सिक्योरिटी के पैसे खर्च होते हैं, अदालतों का जो अमला रात के 12 बजे तक एसी चला के या लाइटें जला के वहां बैठ के इंतजार करता है, मुझे ईमानदारी से बताइए वो पैसे इमरान खान साहब की जेब से जाते हैं? वो राना सनाउल्लाह की जेब से जाते हैं? वो मरियम की जेब से जाते हैं, मरियम नवाज शरीफ की? वो शहबाज शरीफ की जेब से जाते हैं? किसकी जेब से जाते हैं? वो मेरी और आपकी जेब से जाते हैं। वो उनकी जेब से जाते हैं जो राजनपुर की एक सड़क पे अभी तक बैठे हुए, उनके सर पे छत नहीं है, जिनके नीचे फर्श भी नहीं है, जमीन ही नीचे पानी है, उनकी जेब से जाते हैं। उन लोगों की जेब से जाते हैं जिनके लिए आज आपने ऐलान फरमाया कि हम इनको सस्ता आटा नहीं मुफ्त आटा देंगे, भिखारी बना दिए। और भाई शहबाज शरीफ साहब, लगता है मुझे उनके कपड़े बिक गए हैं। उन्होंने कहा था ना कि मैं सस्ता आटा दूंगा, मुफ्त आटा दूंगा, बस मेरे कपड़े बिक लें। तो जो वो कह रहे हैं ना रमजान में मैं गरीबों को सस्ता आटा भी दूंगा और मुफ्त आटा भी दूंगा, लग रहा है कि शहबाज शरीफ के कपड़े बिक गए हैं। इस बात की वैसे तो कहीं सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुझे कोई तस्दीक नहीं मिली, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये ऐलान कर रहे हैं तो उनके कपड़े बिक गए होंगे। थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा कि कपड़े बिके हैं या क्या हुआ है। अच्छा खैर, तो शहबाज शरीफ साहब को मेरी राय ये थी कि आप सारी कौम को भिखारी ना बनाएं, आप आटा सस्ता कर देते, मेरे लिए भी ये सस्ता आटा होता। क्या जरूरी है कि आप लोग भिखारी बन के वो मुफ्त का आटा? ये बहुत जरूरी है कि लोगों को मुफ्त का आटा भी दिया जाए, लेकिन आपको चाहिए था कि रमजान में आम आदमी के लिए भी आटा सस्ता होता। आप आटा को 20-30 रुपए किलो सस्ता करते, ज्यादा ना करते, लेकिन रमजान के महीने में आप 20-30 रुपए किलो आटा सस्ता करते। कौम आपको दुआएं देती है, आपने इलेक्शन में जाना है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि ये लोग मदारी करेंगे, अब वो जो थैले बनाएंगे उन पे इनकी तस्वीर होगी शहबाज शरीफ साहब की, और वो मुफ्त का आटा देंगे, पब्लिसिटी करेंगे, इश्तिहार छपवाएंगे। जब एक थैला किसी गरीब आदमी को दिया जाएगा तो 4 टिकट होल्डर और 4 MPA 2 MNA जो हैं वो साथ खड़े होकर तस्वीर बनवाएंगे। जब ये तो वो टोला है ना जो किसी की 1,000 रुपए की मदद करते हैं तो 50 बंदों ने 1,000 रुपया थामा होता है कि नीचे ना गिर जाए। या गरीब आदमी कैसे थामेगा 1,000 रुपया? इतनी बड़ी रकम है, इसके बोझ तले आके दब ना जाए। 50 बंदों ने पकड़ा होता है 1,000, और सामने सारा मीडिया होता है, पूरे दुनिया के चैनल सामने होते हैं जो कवरेज कर रहे होते हैं कि आज ये गरीब आदमी को क्या इज्जत नफ्स है गरीबों की। तो बात कर रहा था दोहरे पाकिस्तान की, दोहरे मियार की। तो समीर साहब जरा गौर कीजिएगा कि इमरान खान साहब हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे नवाज शरीफ साहब रोल मॉडल हैं, आसफ अली जरदारी साहब हमारे रोल मॉडल हैं, राना सनाउल्लाह हमारे रोल मॉडल हैं, फवाद चौधरी हमारे रोल मॉडल हैं।
مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ جو ہمارے رول ماڈل ہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ یہ ایک پاکستان بننے دے رہے ہیں؟ بھائی آپ لوگوں کی وجہ سے دو پاکستان ہیں، میری وجہ سے دو پاکستان نہیں ہے. کیا آپ کی اور میری وجہ سے دو پاکستان ہے؟ کیا آپ کے لیے قانون مختلف اور میرے لیے مختلف ہے؟ ہم لوگوں کے لیے، غریب عوام کے لیے قانون ایک ہے. ہم اسی چکی میں پیسے جاتے ہیں، انہی دو پارٹوں میں پیسے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے قانون الگ ہے. رانا ثناء اللہ کے لیے الگ، عمران خان کے لیے الگ. عمران خان کو کب تک عدالتیں ریلیف دیتی رہیں گی؟ کب تک 13 مارچ سے 26 مارچ اور 26 مارچ سے 26 اپریل تک کی مہلت ملتی رہے گی؟ ایک وقت تو آئے گا جب ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم نے سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ایک جیسا انصاف کرنا ہے. میرے باپ کی آخری سانس بھی ختم ہو گئی، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. اس کے ہوتے ہوئے تو دوسرا پاکستان جو ہے ختم نہ ہو سکا. یہاں دو ہی پاکستان تھے میرے باپ کی زندگی میں. میرے باپ نے پاکستان بنتے دیکھا. میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں 2005 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو میرے والد صاحب جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، آپ کی ایج میں تھے میرے والد صاحب جب پاکستان بنا، بالکل جوان تھے، انہوں نے حصہ لیا. قائد اعظم کے ادنا سے سپاہی تھے، وہ گمنام سپاہی جس کا کسی اخبار میں کسی ٹی وی چینل میں ذکر نہیں. میرا باپ، آپ کے دادا ان میں سے تھے. ان لوگوں نے پاکستان بنایا. کیا ان کی زندگی میں ایک پاکستان بنا لیا تھا؟ ایک پاکستان تھا. میری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے. میں نے 5 دہائیاں زندگی کی مکمل کر لیں. باقی کتنا ہے کوئی پتہ نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن زندگی کے جتنے سال باقی بچے ہیں، کیا میں ایک پاکستان دیکھ پاؤں گا کہ جس میں غریب آدمی کے لیے اور عمران خان کے لیے ایک جیسا انصاف ہو؟ ہر بندے کو 13 تاریخ مل جائے، ہر بندے کو ریلیف مل جائے، ہر بندے کو کہیں کہ تم گاڑی میں بیٹھو، آ کے تمہارا عملہ انگوٹھا لگوا لیتا ہے. ہر بندے سے کہا جائے کوئی بات نہیں، تم اپنے موبائل پہ تم ویڈیو کال کر لو واٹس ایپ کے ذریعے، تو جج صاحب تمہاری حاضری لگا لیں گے، تمہاری اسٹیٹمنٹ لے لیں گے. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یا پھر ایسا ہو کہ ہر بندے کے لیے ایک قانون ہو، سارے کے سارے جس نے ایک پینی کا بھی نقصان کیا اس ملک کا، وہ کٹہرے میں کھڑا ہو اور جج صاحب اسے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری ہمت کیسے پڑی کہ تم نے غریب آدمی کے خون پسینے کی کمائی میں سے 10 روپے کی چوری کی ہے، ایک پینی کی چوری کی ہے، ایک ٹکے کی چوری کی ہے. تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. وہ پاکستان کب بنے گا؟ میں تو اس کا منتظر ہوں، اور اللہ کرے کہ میری زندگی میں بن جائے. جی سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، امید ہے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات ملیں گے. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.